من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 تا 244 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: علم تارہ، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ علم تارہ، کیا تو نے دل سے نہیں جانا؟ علم تارہ، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف کہ جو خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، الوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، فقال لهم اللہ، سو کہا ان کو اللہ نے، فقال لهم اللہ، سو کہا ان کو اللہ نے، موتو، تم سب مر جاؤ، موتو، تم سب مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، شکر نہیں مانتے، شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور لڑو تم لوگ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والے، علیم، بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔
اللہ جل جلالہ نے علم بے شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر بھیجے، تقریباً جن کی تعداد 4000 کے قریب لگ بھگ بتلائی جاتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی پیغمبروں پر آسمانی مشہور کتابیں اتری۔ تین آسمانی مشہور کتابیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیغمبروں پر اتری۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی لوگ آئے، جن میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے۔ میں پہلے بنی اسرائیل کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بنی ابن سے ہے، اور ابن کہتے ہیں بیٹوں کو، اولاد کو، بنی اولاد۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا بندہ، ایل الہ سے ہے، اور الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، اللہ جل جلالہ کو۔ تو اب لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے بندے کی اولاد۔ اور اللہ کا بندہ کون ہے؟ بندے سبھی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن کو اللہ نے بہت ہی زیادہ مقام عطا فرمایا، پیغمبری عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، تو یہاں پر جن کی طرف اشارہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی تھے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے۔ اور انہی کے واقعے کے طرف اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں تذکرہ فرمایا، اشارہ فرمایا۔ کن کا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ تو پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، لبنان اور اردن جن پہ کے اکثر حصے پر یہودی قابض ہیں، اور شام اور کنعان جنہیں ارض مقدس کہا جاتا ہے، ان پر اور مشرق کوچک کے کچھ حصے پر ترکوں نے حکومت کی، اور 500 سال تک ترک اس پر حکومت کرتے رہے۔ انگریزوں، فرانسیسوں اور جرمن لوگوں نے پوری جان لگا دی ان کو پاش کرنے میں، لیکن نہیں کر سکے۔ تو ایک ہی بات ان کے اندر سوجھی کہ ان کے آپس میں ان کو بڑھا دیا جائے، ان کے اندر سے ہی دشمن پیدا کیے جائے، ان کے آپس میں ہی نفرتیں پیدا کر دی جائیں۔ لبنان، اردن، کنعان، شام کہ ان کے اب یہ الگ الگ یہ ان پر حکومتیں ہیں۔ تو پہلے ترک اس پر 500 سال تک حکومت کرتے رہے، تو کسی طرح بھی ان کو اندر توڑ پیدا نہ کر سکے اور ان پر قابض نہ ہو سکے، انگریز، فرانسیسی، جرمن لوگ۔ تو انہیں ایک بات سوجھی کہ ان کے آپس میں، ان کے اندر آپس میں ہی ان کو توڑا جائے، کسی طرح ان کو اندر سے ان کو کھوکھلا کیا جائے۔ تو وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے، اور یہ اب آپس میں ایسے مخالف ہوئے کہ انگریز کے حامی تو ہو سکتے ہیں، فرانسیسیوں کے حامی تو ہو سکتے ہیں، جرمنوں کے حامی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپس میں ملنے کو
آپس میں اتحاد کو یہ گوارا نہیں کرتے. دشمن کو تو ساتھ ملا سکتے ہیں، اپنوں کو ساتھ نہیں ملا سکتے. تو ایسے یہ لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے. تو ان عرض مقدس پر حضرت حزقیل علیہ السلام بھی آئے، اور ان کے ایک بہت بڑی تعداد میں قوم تھی، جن کے یہاں پر قرآن کریم میں وہم الوفن کے الفاظ آئے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اب ائمہ تفاسیر نے ان کی تعداد میں مختلف اقوال نقل کیے. نمبر 1 کہ ان کی تعداد 4000 تھی. نمبر 2 ان کی تعداد 8000 تھی. نمبر 3 ان کی تعداد 10,000 تھی. نمبر 4 ان کی تعداد 20,000 تھی. نمبر 5 ان کی تعداد 40,000 تھی. تو یہ مختلف اقوال ملتے ہیں قوم حزقیل علیہ السلام کے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا سامنا ہوا ایک قوم سے جو عمالقہ کے نام سے مشہور ہے. قوم عمالقہ یہ بڑے ہی قد و قامت والے تھے، طاقتور تھے، قد و قامت والے تھے. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم عمالقہ سے، یہ عمالقہ نام کیوں پڑا؟ کیونکہ اس قوم کا جو بڑا تھا، سردار تھا، بڑا تھا، معزز تھا، اس کا نام کیا تھا؟ املیک کے نام سے اس قوم کا نام عمالقہ پڑا. تو حضرت حزقیل علیہ السلام یہ لوگ کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑائی کرو، جہاد کرو. قوم عمالقہ سے جہاد کرو. حضرت حزقیل علیہ السلام کی بجائے کہ پیروی کرتی، بات کو مانتی، اتنی تعداد کے ہونے کے باوجود یہ لوگ کیا ہوئے؟ بزدل ہوئے اور پشت پھیر کر بھاگے اور جنگلوں کی راہ اختیار کر لی. تو یہ سمجھے کہ لڑائی کریں گے تو موت واقع ہو سکتی ہے، موت آ جائے گی. اگر جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو بڑے قد و قامت والے لوگ ہیں، تو ہم لوگ مر سکتے ہیں، ہمیں موت آ جائے گی. موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے، موت کے خوف سے یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور جنگلوں کی طرف نکل گئے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، نافرمانی کی. تو اللہ جل جلالہ تو محتاج نہیں ہے کہ جہاد کرو گے تو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ تمہیں کوئی زخم پہنچے گا تو موت آئے گی، تمہیں تو کوئی تکلیف پہنچے گی تو موت آئے گی، تم کسی حادثے کے شکار ہوگے تو موت آئے گی، تم اس سرزمین سے کسی اور سرزمین کی طرف بھاگ جاؤ گے تو موت آئے گی، تم آسمانوں پر چڑھ جاؤ گے تو موت آئے گی، تم قلعوں میں گھس جاؤ گے تو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے. جب وہ موت دینا چاہتے ہیں تو چاہے کوئی آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائے، چاہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف بھاگ جائے، چاہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف بھاگ جائے، چاہے وہ شمال سے جنوب کی طرف بھاگ جائے، چاہے جنوب سے وہ شمال کی طرف بھاگ جائے، غرض یہ چاہے سمندروں کی تہوں میں پہنچ جائے، اللہ کی طرف بلاوا آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ موت کے وقت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. جب موت نے آنا ہے تو وہ آئے گی. تو یہ لوگ جنگلوں کی طرف بھاگے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے براہ راست ان پر حکم دیا، موتو، مر جاؤ. تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جو کی تعداد ہزاروں میں تھی، سب کے سب لوگ مر گئے. آخری عدد میں نے جو بتلایا، آخری قول 40,000 کا بتلایا، تو 40,000 تک یہ لوگوں کی تعداد تھی. 4,000 سے لے کر 40,000 تک کے اعداد آتے ہیں، اقوال ملتے ہیں. تو یہ سب کے سب لوگ مارے گئے، تقریباً 8 دن تک مرے رہے. پھر میرا رب محتاج نہیں ہے کہ ان جو مر جائے ان کو زندہ نہ کر سکے.
پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو زندہ کیا، 8 دنوں کے بعد ان کو کیا کیا؟ زندہ کیا، اور انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں۔ تو موت نے تو آنا ہے اپنے وقت پر، لیکن کتنی مبارک وہ موت ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں کسی کو آ جائے، قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو آ جائے، میدان جہاد میں کسی کو آ جائے، میدان تبلیغ میں کسی کو آ جائے، میدان اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں آ جائے، تو یہ بڑی ہی مبارک موت ہے، بڑی ہی مبارک موت ہے اگر کسی کو میسر مل جائے۔ موت نے تو آنا ہے، وہ آ کر رہے گی، کوئی بھاگ نہیں سکتا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر فضل ہوا، دوبارہ انہیں مہلت ملی۔ اور اللہ رب العزت تو لوگوں پر فضل کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں مانتے، اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کا ایک شہر ہے حمص، شام کے ایک شہر حمص، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص شہر کے اندر اپنے بستر پر موجود ہے، مرض الوفات میں ہے۔ تو آپ کے پاس ایک شخص آیا تیمارداری کے لیے، لوگ آتے تھے تیمارداری کے لیے کثرت کے ساتھ، تو لوگ جب حال احوال پوچھتے تو آپ سے کہتے، تسلی دیتے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو صبر کی تلقین کرتے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس طرح تیمارداری کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں کیوں نہ پریشان ہوں، میں پریشان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ مجھے موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، میں پریشان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں دنیا کو اب خیر بات کہنے والا ہوں، میں پریشان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ اب میں مرنے والا ہوں، میں پریشان اور غمگین اس وجہ سے ہوں کہ ساری ہی زندگی میری اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزر گئی۔ اور فرمایا کہ میرے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک، کہ جس جگہ پر نیزے تلوار کا زخم نہ لگا ہو، میرے جسم پر کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں خالد بن ولید اپنے بستر پر مر رہا ہوں، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے کافروں سے مجھے موت نہ آئی، اور اپنے بستر پر مجھے موت آ رہی ہے، میں اس وجہ سے غمگین ہوں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جذبہ تھا میدان جہاد کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اللہ کے راستے میں کافروں مشرکوں سے لڑنے کا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو میدان جہاد جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر وقت مقررہ پر ایک عائد شدہ فریضہ ہے، اس سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور کافروں سے لڑنے کا حکم عطا فرمایا، لہٰذا ہم قرآن کے اس حکم سے بھاگ نہیں سکتے۔ بسا اوقات جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ فرض عین ہو جاتا ہے، اور اب اس وقت فرض کفایہ ہے کہ امت مسلمہ سے ایک جماعت کافروں سے لڑتی رہے، ہر وقت کافروں سے لڑنے کے لیے تیار رہے، نکلی رہے اور ان سے لڑتی رہے۔ یہ فرض کفایہ ایک جماعت ادا کرتے رہے تو پوری قوم جو ہے، پوری امت جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے۔ اگر پوری قوم، پوری امت میں سے اگر کوئی شخص بھی، کوئی جماعت بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں نہ نکلے تو سب کی سب قوم جو ہے، سب کے سب لوگ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اور فرض عین یہ ہے کہ اگر کوئی کافر تمہارے ملک پر حملہ کر دے اور تمہارے ملک کی فوج جو سرحدوں پر موجود ہے کافروں سے لڑنے کے لیے، تو ایسے وقت میں کہ جب کافر حملہ کر دے اور فوج ان سے لڑ رہی ہے تو پوری قوم پر جو ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا، جہاں پر فوج ناکافی ہو جائے تو پوری امت پر، پورے تمام کے تمام مسلمانوں پر ان کافروں سے لڑنا فرض عین ہو جاتا ہے۔
اور لڑنے میں عورتیں بھی مددگار ہیں، لڑنے میں جوان بھی ہیں، لڑنے میں بوڑھے بھی ہیں، تو یہ سب کے سب لوگوں پر کیا ہوگا؟ فرض عین ہو جائے گا جہاد کرنا۔ جس وقت کوئی کافر لوگ تمہارے ملک پر حملہ آور ہو جائے اور تمہاری فوج ان سے لڑنے کے لیے ناکافی ہو، تو پھر کیا ہے کہ تمام کے تمام ملک کے لوگوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی جہاد کرنا اللہ کے راستے میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں حکم دیا گیا کہ قوم عمالقہ سے لڑائی کرو، لیکن وہ جہاد سے بھاگے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سب کو موت دے دی۔ لیکن حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، انہیں زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ انہیں مہلت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان تمام احکامات اور مضامین پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔